آپ حیران ہوں گے کہ یہ ناسبیت اس زمانے میں بھی کس طرح گھس چکی تھی۔ یہ ترمذی میرے ہاتھوں میں ہے، اوریجنل جے پی جی آپ کو لگا دیں گے، اس میں ذرا دیکھیں، یہ حدیث اتنی سادہ نہیں ہے۔ یہ 3735 نمبر جو حدیث ہے نا اور 3734 یہ کٹھی ہیں۔ 3734 میں جب یہ حدیث ابن عباس کہتے ہیں نا کہ سب سے پہلا شخص جس نے نبی علیہ السلام کے ساتھ نماز پڑھی وہ علی ہے، اس کے اوپر آگے کومنٹس ہیں امام ترمذی کے، وہ کہتے ہیں بعض محدثین کا کہنا ہے کہ مردوں میں سب سے پہلے اسلام لانے والے ابو بکر ہیں، حضرت علی 8 برس کی عمر میں مسلمان ہوئے، اور عورتوں میں سب سے پہلے حضرت ختیجہ لائیں ایمان۔ اوپر لکھ رہے ہیں صحابی کا قول اور آگے لکھ رہے ہیں بعض بابوں نے فرما دیا ہے۔ یہ دیکھ لیا آپ نے؟ ویسے تو کہتے ہیں صحابہ سے تابعین کے اقوال ٹکرا جائیں تو آپ صحابی کو لیں گے، ابن عباس کہہ رہے ہیں کہ پہلا شخص جس نے نبی علیہ السلام کے ساتھ نماز پڑھی وہ حضرت علی ہیں، اور آگے امام ترمذی کا لکھ رہے ہیں لیکن بزرگ فرماتے ہیں، حضرات فرماتے ہیں کہ پہلا شخص جو ایمان لایا وہ حضرت ابو بکر ہیں مردوں میں سے، اور حضرت علی جو ہیں وہ بچے تھے، اور حضرت ختیجہ جو ہیں وہ عورتوں میں لائیں۔ فرقہ وارانہ جو بیماری ہے، چاہے پرانے بابوں میں ہو یا نئے بابوں میں، چاہے سلف میں ہو یا خلف میں، فرقہ واری تو فرقہ واریت ہے۔ یہ تو انہوں نے ایک فرقہ وارانہ ڈھکوسلا بچا دیا نا کہ جی ہم ڈویژنز بنا لیتے ہیں کہ جی عورتوں میں سیدہ ختیجہ، بچوں میں سیدنا علی، اور آزاد کردہ غلاموں میں زید ابن حارثہ، اور مردوں میں سیدنا ابو بکر، تاکہ وہ جو فرقہ وارانہ دراڑ ہے نا سیدنا علی کو نیچے کرنے والی ناسبیت کی ایک سوچ وہ قائم رہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 22 جمادی الاخرہ کو سیدنا ابو بکر الصدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا وصال اقدس ہے، اور اس مناسبت سے جمادی الاخرہ کے اس مہینہ کے اندر نبی کریم علیہ السلام کے یار غار یار مزار سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے فضائل و مناقب کا ذکر کیا جاتا ہے، اور آپ کی سیرت طیبہ کا بیان کیا جاتا ہے۔ جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے بہت سارے قرآن و سنت کے اندر فضائل و مناقب موجود ہیں، ان میں سے ایک فضیلت آپ کی یہ ہے کہ آپ اول الاسلام ہیں۔ آزاد مردوں میں سب سے پہلے اسلام لانے والے نبی کریم علیہ السلام کی ذات اقدس پر سیدنا ابو بکر الصدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات اقدس ہے۔ یقیناً یہ آپ کی بہت بڑی فضیلت ہے، بہت بڑی منقبت ہے۔ اب اس سلسلہ میں احادیث، روایات اور آثار مختلف آئے کہ نبی کریم علیہ السلام کی ذات اقدس پر سب سے پہلے ایمان کون لایا۔ ان تمام احادیث و روایات اور آثار کو جمع کر کے ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ نعمان ابن ثابت رحمہ اللہ نے نتیجہ یہ بیان کیا کہ اگر ان آثار و روایات کو ہم جمع کریں تو نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ آزاد مردوں میں سے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے پہلے ایمان لائے، خواتین میں سے سب سے پہلے ام المؤمنین سیدتنا خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا ایمان لائیں، اور بچوں میں سے سب سے پہلے سیدنا حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ ایمان لائے۔ اس بات کو امام حافظ جلال الدین اسیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے تاریخ الخلفاء کے صفحہ نمبر 26 پر ذکر کیا ہے۔ یہ پوری تفصیل بیان کر کے لکھتے ہیں کہ اول من ذکر ھذا الجمع الامام ابو حنیفہ رحمہ اللہ، سب سے پہلے اس جمع و تطبیق کو جس نے بیان کیا وہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی ذات ہیں، کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ سب سے پہلے انہوں نے یہ بیان کیا ہے کہ ان احادیث و روایات اور آثار کو جمع کر کے یہ جمع و تطبیق بنتی ہے کہ مردوں میں سب سے پہلے صدیق اکبر، عورتوں میں سب سے پہلے سیدہ خدیجہ، اور بچوں میں سب سے پہلے سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ ایمان لائے۔ اب یہ تھا نتیجہ ان آثار و روایت اور احادیث کو جمع و تطبیق دینے کا۔ مرزا جیلمی نے اس کا مذاق اڑایا اور اس کو ایک فرقہ وارانہ کارروائی قرار دیا، اور اس پر مرزا نے مستقل ایک بیان اپلوڈ کیا ہے کہ پہلے کون مسلمان ہوا، سب سے پہلے ایمان کون لایا، اور اس میں مرزا جیلمی نے اہل سنت و جماعت کے ائمہ علماء کا مذاق اڑایا۔ امام ابراہیم نخعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو کہ
जलील क़दर इमाम हैं, ताबई हैं, उनके ऊपर भी हुटिंग की, उन पर तान किया। और मिर्ज़ा जलमी ने अपने इस बयान के अंदर बहुत सारी और जहालतों का मुजाहरा किया। इस सिलसिले में इंशाअल्लाह ताला हम तफसील के साथ इस पर कलाम करेंगे। मिर्ज़ा जलमी ने गोया कि ये तासुर देने की कोशिश की है कि ये जो नज़रिया है कि सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सबसे पहले ईमान लाए, ये नज़रिया सही नहीं है, दुरुस्त नहीं है। रिवायात व आसार और अहादीस इसका साथ नहीं देती, जबकि इसके मुकाबले में अहादीस जो हैं, सही अहादीस इस पर मौजूद है कि सबसे पहले सैयदना अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ईमान लाए। जबकि हम बिहम्दिल्लाह ताला दलाइल को, अहादीस को जमा करके नतीजा ये निकालते हैं। अब हम सबसे पहले मिर्ज़ा जलमी के बयान करदा दलाइल का जायज़ा लेंगे और उसके बाद सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के अव्वलुल इस्लाम, अव्वलुल ईमान होने के ऊपर इंशाअल्लाह ताला बुखारी मुस्लिम से अहादीस और दीगर कुतुब अहादीस से अहादीस बयान करेंगे। मिर्ज़ा जलमी ने अपने दावा में कोई एक भी हदीस बुखारी मुस्लिम से इस मसला पर, इस मौजू पर पेश नहीं की। इस सिलसिले में मिर्ज़ा जलमी ने 5 से 6 रिवायात बयान की हैं, जिससे मिर्ज़ा जलमी ने यह साबित किया कि सबसे पहले इस्लाम लाने वाले, ईमान लाने वाले सैयदना अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हैं। चूँकि हमने पहले अर्ज़ किया कि हम आसार व रिवायात को तत्बीक देते हैं, लेकिन चूँकि मिर्ज़ा इस पर बज़िद है कि नहीं ये फ़िरका वाराना कार्रवाई है, सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के हवाले से ये कहना कि वो मर्दों में सबसे पहले इस्लाम लाए हैं, तो अब मिर्ज़ा जलमी ने जिन रिवायात को पेश किया है हम उसका भी जायज़ा लेंगे कि उन रिवायात में से सही कौन सी हैं, ज़ईफ़ कौन सी हैं और कौन सी रिवायत किस दर्जे की है, और सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के अव्वलुल इस्लाम होने पर जो रिवायत हैं उनकी क्या हैसियत है। इस सिलसिले में 5 से 6 रिवायत जो मिर्ज़ा जलमी ने पेश की हैं, मैं आखिर से इब्तिदा की तरफ आऊँगा। आखिरी रिवायत मिर्ज़ा जलमी ने पेश की है सैयदना अबू राफ़े रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के हवाले से मजमू ज़वाइद से। अब चूँकि मजमू ज़वाइद के अंदर ये रिवायत मुस्नद बज़्ज़ार के हवाले से ज़िक्र हुई है और मुस्नद बज़्ज़ार के अंदर इसकी सनद मौजूद है। इसकी सनद का पहला रावी है अब्बाद बिन यकूब अर्रवाजनी। अब्बाद बिन यकूब अर्रवाजनी राफ़िदी शिई रावी है। इमाम ज़हाबी की सीर व अलाम नुबला उठाकर देख लें, इमाम इब्न हजर अस्कलानी की तहज़ीब व तहज़ीब उठाकर देख लें, अब्बाद बिन यकूब अर्रवाजनी शिई राफ़िदी बिदअती रावी है। और इसका दूसरा रावी है अली बिन हाशिम शिई। तीसरा रावी है मोहम्मद बिन उबैदुल्लाह बिन अबी राफ़े, ये भी ज़ईफ़ रावी है। तो इन तीनों रावियों के ऊपर ये कलाम मौजूद है। ये रिवायत मिर्ज़ा जलमी ने सैयदना अबू राफ़े रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के हवाले से पेश की है कि वो फरमाते हैं कि सबसे पहले हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ईमान लाए, और इस रिवायत के रावियों की ये हैसियत है। और एक रिवायत मिर्ज़ा जलमी ने सैयदना अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा के हवाले से मुस्नद अहमद इब्न हम्बल से बयान की, जिस रिवायत को शेख शुएब अर्नऊत ने दईफ करार दिया है और ज़ोफ़ की वजह यह बयान की है कि इसमें याह्या बिन सुलैम अबुल बल्ज याह्या बिन सुलैम रावी मुख्तलफ़ी है, और उसका स्टेटस ये है कि अगर उसकी रिवायत में तफर्रुद हो, तफर्रुद की वजह से उसकी रिवायत जो है वो कबूल नहीं की जाएगी। तो इसमें याह्या बिन सुलैम का तफर्रुद है, इस बुनियाद पे शेख शुएब अर्नऊत ने इसकी रिवायत को ज़ईफ़ करार दिया है। इसके अलावा मिर्ज़ा जलमी ने इस सिलसिला में एक रिवायत बयान की है सैयदना साद बिन अबी वक़ास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से अल मुसद्दरक अल सहीहैन से। अल मुसद्दरक अल सहीहैन से जो रिवायत मिर्ज़ा जलमी ने बयान की है 6121 नंबर। इस रिवायत की ज़रा सनद पे गौर करें। इसकी सनद के अंदर है इमाम सुफियान बिन उयैना अन के साथ रिवायत कर रहे हैं, और आगे इस्माइल बिन अबी खालिद दोनों अन के साथ रिवायत कर रहे हैं। सुफियान इब्न उयैना भी मुदल्लिस, इस्माइल बिन अबी खालिद भी मुदल्लिस। लेकिन उसूली बात यह है कि इमाम सुफियान इब्न उयैना का अना मुहद्दिसीन के यहाँ बिल इत्तिफाक कबूल है, ये उसूली बात है। और इस्माइल बिन अबी खालिद मुदल्लिस हैं, लेकिन अगर ये इमाम शाबी से तदलीस करें तो तब तो इनके लिए समा की तसरीह ज़रूरी है, क्योंकि ये सिर्फ तदलीस करते हैं तो इमाम शाबी से, इमाम शाबी के अलावा बाकी अपने शयूख से तदलीस नहीं करते। तो इमाम चूँकि इस रिवायत के अंदर इमाम शाबी से तदलीस नहीं है, बल्कि वो बयान कर रहे हैं कैस बिन अबी हाजिम से, तो यहाँ समा की तसरीह ज़रूरत नहीं है, बल्कि यहाँ इत्तिसाल पे महमूल होगी, क्योंकि ये
اسماعیل بن ابی خالد یہ قلیل تدلیس راوی ہیں، بہت کم تدلیس کرتے ہیں، صرف اپنے شیخ امام شعبی سے تدلیس کرتے ہیں۔ تو اصولی طور پہ یہاں امام سفیان ابن عیینہ کا عنعنہ بھی قبول ہے اور اسماعیل بن ابی خالد کا عنعنہ بھی قبول ہے، لیکن مرزا جیلمی اپنی اصول کے مطابق اس روایت کو پیش نہیں کر سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ مرزا جیلمی ان دونوں آئمہ یعنی اسماعیل بن ابی خالد اور امام سفیان ابن عیینہ کے عنعنہ کو ضعیف قرار دے چکا ہے۔ اور تیسری جو موجم کی روایت ہے اس کے اندر سفیان بن عیینہ اور اسماعیل مدلس ہیں اور عن سے روایت کر رہے ہیں، اور امام مسلم نے مقدمے میں لکھ دیا صحیح مسلم کے، جو صحیح مسلم کا حصہ ہے، کہ مدلس کی عن والی روایت سما کی تصریح کے بغیر صحیح تصور نہیں کی جائے گی، لہذا یہ ساری کی ساری روایتیں اصول محدثین پہ فارغ ہیں۔ اور یہ کہا ہے کہ جب تک سما کی تصریح نہ ہو امام سفیان ابن عیینہ کی معنعن روایت ضعیف ہوتی ہے، اور اسماعیل بن ابی خالد کی روایت کو بھی مرزا جیلمی نے ضعیف قرار دیا۔ کب؟ جب میں نے سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زہر پینے والا واقعہ بیان کیا تھا، تو اس روایت کے اندر سفیان ابن عیینہ موجود تھے، اسماعیل بن ابی خالد موجود تھے، تو مرزا جیلمی نے صرف یہی کہہ کے ریجیکٹ کر دیا تھا کہ یہ روایت ضعیف ہے کیونکہ اس میں سفیان ابن عیینہ کا عنعنہ موجود ہے اور اسماعیل بن ابی خالد کا عنعنہ موجود ہے، اور وہ تو اس روایت کے اندر بھی جو مستدرک حاکم میں 6121 نمبر موجود ہے، اس میں دونوں کا عنعنہ موجود ہے، لیکن اس کے باوجود مرزا جیلمی نے اس روایت کو پیش کر کے جو ہے وہ اپنا موقف ثابت کرنے کی کوشش کی ہے۔ اس کے علاوہ مرزا جیلمی نے ایک روایت عفیف بن عمر الکندی رضی اللہ تعالی عنہ سے المستدرک لصحیحین سے بیان کی، اور یہ روایت جو مرزا جیلمی نے بیان کی ہے، اس روایت کے اندر ایک راوی ہیں اسماعیل بن ایاس اور ایاس بن عفیف۔ اسماعیل بن ایاس کے بارے میں امام بخاری نے اپنی کتاب التاریخ الکبیر کے اندر لکھا کہ فی حدیث ہی نظر، اس کی حدیث کے اندر نظر ہے، اور ایاس بن عفیف کے بارے میں لکھا کہ فی ہے نظر۔ یہ ایاس بن عفیف کے بارے میں التاریخ الکبیر میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا، اور امام بخاری کسی راوی کے بارے میں جب لکھتے ہیں فیہ نظر، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ سخت قسم کا ضعیف راوی ہوتا ہے۔ تو یہ ہے سٹیٹس ان روایات اور ان روایات کے راویوں کا جو مرزا جیلمی نے اس سلسلہ میں پیش کی ہیں۔ اس کے علاوہ مرزا جیلمی نے سیدنا زید ابن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت جامع ترمذی سے بیان کی، اور اس حدیث کو بیان کرنے میں مرزا جیلمی نے کئی ایک جہالتوں کا ارتکاب کیا۔ ایک تو جب سیدنا زید ابن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث پڑھی، اس کا متن پڑھا، تو متن کے الفاظ ہیں اول من اسلم علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سب سے پہلے جو اسلام لائے وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اول من اسلم۔ مرزا نے اس کو پڑھا اول من اسلم، حالانکہ پیچھے کوئی عامل نہیں ہے جس عامل کی وجہ سے اولا کو نسب دیا جائے، یہ مبتدا اور خبر کی ترکیب ہے۔ اول من اسلم علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا زید ابن ارقم کی حدیث کو پڑھا تو اس وقت بھی اول من اسلم پڑھا، سیدنا ابو رافع کی حدیث کو پڑھا تو تب مرزا جیلمی نے اول من اسلم پڑھا۔ زید ابن ارقم روایت کرتے ہیں اول من اسلم علی، ابو رافع کہتے ہیں اول من اسلم من الرجال علی۔ مرزا جیلمی عربی زبان سے بالکل نابلد اور ناشنا ہے، لیکن اپنے بلائنڈ فالوور کے سامنے وہ اپنی علمی داغ بٹھانے کے لیے کہتا ہے کہ میں نے عربی سیکھی ہوئی ہے، جبکہ اس کو عربی کی شود بوجھ بالکل نہیں ہے۔ اس کے علاوہ مرزا جیلمی نے اسی حدیث کو جب بیان کیا تو یہ کہا کہ زید ابن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سابقون الاولون میں سے ہیں، یہ وہی ہیں جن کا دار ارقم تھا جہاں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کو تبلیغ کیا کرتے تھے۔ سیدنا زید ابن ارقم سابقون الاولون میں سے ہیں، یہ دار ارقم ان کا تھا۔ وہ عمر سیریز میں بھی آپ دیکھ لیں، مکہ شریف میں گھر تھا جہاں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعوت و تبلیغ کا کام کرتے تھے، حرم میں تو کافر نہیں آنے دیتے تھے۔ یہ مرزا جیلمی کی ایک دوسری جہالت ہے، دار ارقم سیدنا زید ابن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر نہیں تھا، بلکہ مکہ المکرمہ میں ایک دوسرے صحابی تھے ارقم بن ابی ارقم المخزومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ ان کا گھر تھا۔ یہ جو زید ابن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، یہ تو مدنی خزرجی انصاری صحابی ہیں۔ زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ منورہ میں یہ اسلام لائے ہیں،
اور جو مکہ المکرمہ والے صحابی ہیں ان کا نام ہے ارقم بن ابی ارقم المخزومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا دار ارقم تھا، زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دار ارقم نہیں تھا۔ اب یہ حدیث درجہ صحت کو پہنچتی ہے جس میں سیدنا زید ابن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے پہلے اسلام لائے، لیکن اس کے مقابلہ میں دوسری صحیح احادیث بخاری مسلم کے اندر قدیم الاسلام صحابہ سے جو مکہ المکرمہ سے تعلق رکھتے تھے اور جو سب سے پہلے اسلام لانے والے صحابہ میں شمار ہوتے ہیں، ان صحابہ سے جب ہم احادیث کو دیکھتے ہیں تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس پر سب سے پہلے اسلام لانے والے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ یہ صحیح بخاری ہے۔ مرزا جلمی نے اپنے اس موقف کو ثابت کرنے کے لیے بخاری مسلم سے کوئی ایک بھی حدیث بیان نہیں کی۔ میں آپ کے سامنے صحیح بخاری سے 3857 نمبر حدیث سیدنا عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیان کرنے لگا ہوں۔ امام بخاری نے اس کا باب قائم کیا ہے، باب اسلامی ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام کا بیان۔ حضرت عمار ابن یاسر فرماتے ہیں رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وما معہ الا خمسۃ اعبد، فرماتے ہیں جب میں نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا تو حضور کے ساتھ صرف 5 غلام تھے، وامرأتان اور 2 عورتیں تھیں، وہ ابو بکر اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات اقدس تھے۔ یعنی عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو سب سے پہلے اسلام لانے والے صحابہ تھے، پہلے ان میں حضرت عمار ابن یاسر کا شمار ہوتا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں آ کے جب دیکھا جو اسلام لانے والے لوگ تھے 5 غلام تھے، 2 عورتیں تھیں اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات اقدس تھے۔ صحیح مسلم کے اندر حضرت عمر ابن ابسہ السلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث امام مسلم لے کے ہے، 1930 نمبر حدیث صحیح مسلم کے اندر موجود ہے۔ یہ ایک لمبی اور طویل حدیث ہے۔ اس کا ایک حصہ یہ ہے کہ عمر ابن ابسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہوئے تو آ کے پوچھا فمن معک علی ھذا، یہ جو آپ دین بیان کر رہے ہیں اس پر آپ کے ساتھ کون ہے؟ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا حر و عبد، ایک آزاد ہے اور ایک غلام ہے۔ قال ومعه یومئذ ابو بکر و بلال ممن آمن به، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس پر اس وقت ایمان لانے والوں میں ابو بکر صدیق تھے اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات اقدس تھے۔ اب اس حدیث سے بھی یہ بات بالکل واضح ہو گئی صحیح مسلم کی 1930 نمبر حدیث سے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر سب سے پہلے ایمان لانے والے آزاد مردوں میں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمار ابن یاسر کا بیان، حضرت عمر ابن ابسہ کا بیان، اور یہ تیسرا بیان خود سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، جس کو امام ترمذی جامع ترمذی میں لے کے ہے۔ میرے پاس جو نسخہ ہے اس میں 3676 نمبر حدیث ہے اور بعض دوسرے نسخوں کے اندر 3667 3667 نمبر حدیث ہے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں الست احق الناس بها الست اول من اسلم، لوگوں کیا میں سب سے پہلے اسلام لانے والا نہیں؟ الست صاحبہ قضا الست صاحبہ قضا، کیا میرے یہ فضائل نہیں، کیا میری یہ شان نہیں، کیا میرے یہ فضائل نہیں؟ یعنی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود اظہار و اعلان کر کے یہ بات بیان کر دی کہ لوگوں میں سب سے پہلے اسلام لانے والے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات اقدس ہیں۔ اور اس سلسلہ میں ایک اور حدیث سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے المستدرک الصحیحین میں 5458 نمبر حدیث ہے۔ حضرت عمار ابن سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رأیتنی ربع الاسلام لم یسلم قبلی الا النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم و ابو بکر و بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت ابو ذر غفاری فرماتے ہیں میں چوتھا مسلمان ہوں، مجھ سے پہلے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام مسلمان تھے، ابو بکر صدیق مسلمان تھے اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان تھے۔ یہ حدیث بھی سیدنا ابو ذر غفاری جو قدیم الاسلام صحابی ہیں ان سے واضح ہوتی ہے کہ صحابہ اکرام میں سب سے پہلے آزاد مردوں میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام لائے۔ اور اس سلسلہ میں ایک اور حدیث سنن ابن ماجہ میں 6 نمبر پر اسلام قبول کرنے والے صحابی سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے 150 نمبر حدیث ہے۔ ناصر الدین البانی نے اس حدیث کو حسن قرار دیا ہے۔ عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کان اول من اظہر اسلامہ سبعۃ
فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے جن لوگوں نے اپنے اسلام کا اظہار کیا وہ 7 لوگ ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس، حضرت ابو بکر، عمار اور ان کی والدہ سمیہ، اور حضرت صہیب، حضرت بلال، حضرت مقداد رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ یہ 6 اشخاص تھے، جن میں سے حضور کے ساتھ پہلے نمبر پر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر کیا ہے، سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات اقدس نے۔ ان احادیث و روایات کی بنیاد پر اہل سنت جمہور کا موقف یہ ہے کہ آزاد مردوں میں سب سے پہلے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام لائے۔ حافظ ابن حجر عسقلانی فتح الباری شرح صحیح البخاری جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 216 پہ 3856 نمبر حدیث کے تحت لکھتے ہیں وَقَدِ اتَّفَقَ الْجَمْهُورُ عَلَىٰ أَنَّ أَبَا بَكْرٍ أَوَّلُ مَنْ أَسْلَمَ مِنَ الرِّجَالِ، کہ جمہور کا اس بات پر اتفاق ہے کہ مردوں میں سب سے پہلے اسلام لانے والے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات اقدس ہیں۔ تو ان دلائل سے یہ بات بالکل واضح ہو گئی کہ آزاد مردوں میں سب سے پہلے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام لائے۔ اب جب ہم ان دلائل کو دیکھتے ہیں تو راجح دلائل بھی اسی طرف ہیں۔ دیکھیں نا، ایک طرف روایات ہیں سیدنا عمار ابن یاسر سے، سیدنا ابو ذر غفاری سے، سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اور عمر ابن ابسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ السلمی، جن کی حدیث صحیح مسلم میں 1930 ہے۔ ان کی حدیث تو مرفوع کے درجے میں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود فرمایا، جب انہوں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ پر کون ایمان لایا، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا حر و عبد، ایک آزاد ہے اور ایک غلام ہے، اور اس کی تفصیل موجود ہے المصدق کے حاکم میں بھی، اور صحیح مسلم کے اندر بھی آگے الفاظ موجود ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت تھے، اور حضرت سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ اس وقت نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس پر ایمان لائے تھے۔ تو ان احادیث سے یہ موقف بالکل راجح قرار پاتا ہے۔ اب اس کے مقابلے میں ہم دیگر صحابہ کی احادیث کو دیکھتے جیسے زید ابن ارقم رضی اللہ تعالیٰ، تو یہ مدنی انصاری صحابی ہیں، مدینہ المنورہ کے اندر یہ تھے اور وہاں اسلام لائے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ان صحابہ کے مقابلے میں چھوٹی عمر کے صحابہ میں سے ہیں۔ ابو رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی مدینہ المنورہ میں اسلام لائے، جبکہ حضرت عمار ابن یاسر، ابو ذر غفاری، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین یہ قدیم الاسلام صحابہ، خود صدیق اکبر فرماتے ہیں کہ میں سب سے پہلے کیا اسلام لانے والا نہیں، اور پھر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے مرفوع حدیث بھی موجود ہے۔ اور اس کے علاوہ سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مجموع الزوائد میں، المعجم الکبیر طبرانی میں، السنن الکبریٰ بیہقی میں، اور مصنف ابن ابی شیبہ کے اندر ایک روایت موجود ہے کہ آپ سے پوچھا گیا حضرت عبداللہ بن عباس سے کہ سب سے پہلے اسلام کون لایا، تو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے سیدنا حسان ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اشعار پڑھ کے سنائے، اور ان اشعار کے اندر ایک شعر یہ ہے، پیچھے سے چلتا آ رہا ہے، اول الناس منہم صدق الرسول، چونکہ پیچھے سے چلتا آ رہا ہے تو اس میں اعرابی یہ ہے اول الناس منہم صدق الرسول، کہ لوگوں میں سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تصدیق کرنے والے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ۔ یہ حضرت ابو بکر صدیق کی منقبت تھی، مدح تھی، جو حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لکھی۔ اس کا ایک شعر حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس جو پڑھ کے اشعار سنائے تھے، ان میں سے ایک شعر یہ ہے کہ لوگوں میں سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کرنے والے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی ذات اقدس ہے۔ تو بحمدللہ تعالیٰ ان دلائل سے وہی موقف ثابت ہوتا ہے جو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے تطبیق دے کے بیان کیا ہے کہ آزاد مردوں میں سب سے پہلے صدیق اکبر، خواتین میں سب سے پہلے سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور بچوں میں سب سے پہلے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین یہ اسلام لائے تھے۔